السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا نکاح کے سبق کا 12واں حصہ ہے۔ پچھلے اسباق میں بتا چکا ہوں، رشتہ دیکھتے وقت میں خاص طور پہ ہمارے یہاں پر مالداری کو، ڈگریوں کو، جابز کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور دینداری کے پہلو کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ خرابیاں، یہ تباہ کاریاں پیدا ہو رہی ہے کہ طلاق ہمارے یہاں پہ عام ہو چکی ہے۔ ہونے والے ہر 10 نکاحوں میں سے 7 کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے کہ یا تو ان کا طلاق ہو چکا ہے، خلا ہو چکا ہے، یا دونوں نے ایک دوسرے کے اگینسٹ میں پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن دیا ہوا ہے، کسی پہ 498 لگ چکا ہے تو کسی نے کراس کمپلین کر دی ہے۔ تو جب ہمارے 70% رشتوں کی بنیاد ہے وہ دنیا داری پر، ڈگریوں پر، دولت پر اور پیسوں پر منحصر ہوگی تو نتیجہ یہی سامنے آئے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور خرابی، جب لڑکا لڑکی والے ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو دیکھو، شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام میں نکاح کے تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت میں نکاح کر سکتے، کسی نماز کے بعد میں بھی نکاح کر سکتے، دن میں بھی نکاح کر سکتے، رات میں بھی نکاح کر سکتے۔ نکاح کی اصل جو بنیاد ہے وہ 2 گواہوں کا ہونا، مہر کا طے ہونا اور ایجاب و قبول کا کرنا۔ 2 گواہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ آگے ان کی جو نسلیں آنے والی ہے، ان پیدا ہونے والی اولادوں کو کوئی حرام کی اولاد نہ کہے، اس لیے نکاح میں 2 گواہ ضروری ہے۔ خطبہ جو ہے وہ تو سنت ہے نکاح کے اندر، وہ واجب یا فرض نہیں ہے، اصل بنیاد تو یہ ہے۔ اور پھر قاضی جو ہے وہ خاندانی قاضی یا برادری قاضی، جیسا ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، شہروں کا، گاؤں کا، تعلقوں کا۔ بعض علاقوں میں آج بھی یہ رواج بنا ہوا ہے، بولے ان کے باپ دادا نظام سرکار کے زمانے سے نکاح پڑھانے کا کام کیا کرتے تھے، تو اب ان کو ٹھیکے میں خاندانی طور پہ وہ چیز ملی ہوئی ہے تو دوسرا کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ یہ سراسر اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ نکاح کوئی بھی دیندار مسلمان جو امانت دار ہو وہ پڑھا سکتا ہے، اگر علماء پڑھائے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ بھی اگر مسجد کے امام صاحب، جیسا کہ بامبے، پونا اور ادر ہندوستان کے شہروں میں آج بھی ماحول ہے کہ مسجد کے امام ہی نکاح پڑھاتے ہیں، تو مسجد کے ائمہ نے ہی نکاح پڑھانا چاہیے۔ یہی سب سے زیادہ بہترین اور آسان شکل ہمارے زمانے میں ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، نکاح کو شریعت نے اس لیے اتنا سادہ بنایا ہے، اور وہ جو فیس لی جاتی ہے نکاح کے وقت میں، 500 روپے لڑکے والوں کی طرف سے، 500 روپے لڑکی والوں کی طرف سے۔ بعض مسجدوں میں تو دادا گیری اور بھائی گیری کا ماحول ہے، جہاں پر 1000 روپے لڑکے والوں سے اور 1000 روپے لڑکی والوں سے لیے جاتے ہیں، اور 1000 روپے الگ سے مسجد کے نام کی پاوتی بنائی جاتی ہے۔ یعنی شریعت نے جس نکاح کو آسان کیا تھا، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ نکاح کرنا بھی ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن گیا۔ اور پھر بعض اوقات میں نے دیکھا ہوں کہ نکاحوں کا مہر 1100، 1500، 2500 روپے ہوتا ہے، اور مسجد کی فیس 3 اور 4 ہزار روپے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین شکل اور صورت یہ ہے کہ امارت شرعیہ کے نکاح کے فارم ملتے ہیں، ہم وہ فارم حاصل کریں، اور اپنے ہر محلے کا امام وہ خود امارت شرعیہ میں جا کر اپلیکیشن پہ درخواست دے کہ بھائی مجھے قاری النکاح کی آپ ذمہ داری دو، تو امارت شرعیہ والے آپ کو وہ فارم دیں گے۔ وہ دینے کے بعد آپ خود اپنے محلے میں، جو فارم کی قیمت ہوتی ہے 10 روپے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ باقی یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ
ظلم نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی نے نکاحوں کو آسان بتانے کا حکم دیا. یعنی مسجد میں یہ اگر نکاح کر رہے ہیں اس کا مطلب گناہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر زبردستی 3 اور 4 ہزار روپئے مسلط کیے جا رہے ہیں کہ لڑکے والوں نے 1500 دینا، لڑکی والوں نے 1500 دینا. اس کے بعد میں اور بھی الگ طریقے سے پیسے نکالنے کی کوششیں ہوتی ہے. یہ ناجائز ہے. یہ شریعت نے جس نکاح کو مسجد میں کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ آسانی سے ہو، اسی مسجد کو اگر ہم زحمت کا ذریعہ بنائیں گے، لوگوں کے لیے دشواریوں کا ذریعہ بنائیں گے، تو امت کہاں جائے گی نکاح کرنے کے لیے؟ اس کے لیے نکاحوں کو آسان بناؤ. نکاح میں کوئی ضروری نہیں ہے اس طریقے سے دونوں طرف سے 1000 اور 1500 روپئے لینا اور اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا. بہترین صورت وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہوں. ہمارے ہر محلے کا امام وہ خود عمارت شرعیہ کے فارم لے کر آئے، یا بعض جگہوں پہ وقف بورڈ کے بھی فارم ملتے ہیں، وہ فارم لے کر آئے. دونوں میں سے جو آپ کو قاری النکاح کی سند سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے وہ حاصل کرے. آپ اپنے محلے کو سنبھالے. ہر امام اگر اپنے محلے کو سنبھالنے والا ہو جائے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو خرافات ہے نکاحوں میں اس طریقے سے فضول خرچی اور اس طریقے سے ہزاروں روپئے وصول کرنا، یہ ہمارے معاشرے سے انشاءاللہ پوری طرح سے بند ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ تمام چیزیں جو لازمی ہے، ضروری ہے، ایک تو مہر ہے، 2 گواہ ہے، ایجاب و قبول ہے. اب ان ضروری چیزوں کو چھوڑ کر اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لے، ان کے ماں باپ ایک دوسرے کو پسند کر لے، تو ہمارے یہاں پر باتوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سب سے پہلے شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ وہ شروع ہوتی ہے جہیز سے، وہ شروع ہوتی ہے ہنڈے سے، وہ شروع ہوتی ہے کھانے سے. اور اللہ معاف کرے، اچھے دینداروں کو میں نے دیکھا ہوں کہ ان کے نکاحوں کی مجلسوں میں جہیز پہلے سے طے ہوتا ہے، ہنڈے کی رقم پہلے سے طے ہوتی ہے اور مہر کی رقم پہلے سے نئی طے ہوتی ہے. یعنی دیکھو، جو چیز واجب اور فرض کے درجے میں ضروری ہے وہ ہمارے نکاحوں میں پہلے سے طے نہیں ہے. اور ہندوانہ رسومات اور ہندوانہ طریقے اور ہندوانہ لین دین کی باتیں، وہ ہم لوگ لڑکا لڑکی جس ٹائم پہ ایک دوسرے کو پسند آئے اسی ٹائم پہ ان کی سودے بازی ہوتی ہے. لڑکے والے پہلے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کے حساب سے لڑکی والے کتنا دے سکتے ہیں، لاکھوں میں دے سکتے ہیں، ہزاروں میں دے سکتے ہیں، ڈیمانڈ رکھا جاتا ہے. اور میں نے خود ایسے مجلسوں میں شرکت کیا ہوں جن مجلسوں کے اندر باضابطہ لڑکے والے اپنے بیٹے کا ایسا سودا کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ چاکن کے بازار کے اندر گوروں کا، بکروں کا اور بھینس کے جو ہیلے رہتے ہیں ان کا سودا ہوتا ہے. لڑکی والے بولتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، 1 لاکھ روپئے تک ہم دے سکتے ہیں. تو لڑکے والے بولتے ہیں 1.5 لاکھ روپئے تو وہ احمد آباد والے دینے کو تیار تھے، ہم نے انکار کر دیے کیونکہ ہمارے بیٹے کو اور بھی اوپر کے ریٹ کے بولیاں لگ رہی تھی کہ یہ ہیلا، یہ سانڈ ہم کو بیچو، ہم اس کے زیادہ پیسے دیں گے بول کر. لڑکی والے بولتے ہیں یار اتنے تو نہیں ہوں گے، 1.25 لاکھ تک ہم دے سکتے. نہیں 1.25 لاکھ میں ہمارا سانڈ ہم کو بیچنا نہیں ہے کیونکہ ہمارے سانڈ پہ ہم نے خرچہ بہت کیا ہوا ہے، کالج کی پوری تعلیم کرائی ہے، اس کو ڈی ایڈ بی ایڈ کرایا ہے، ایجوکیٹڈ بنایا ہے، تو ہمارا سانڈ اتنا کم قیمت نہیں ہے. اب وہ سانڈ کی قیمت جب وہاں طے نہیں ہوتی تو ماں باپ پھر ایک تیسرا گھر تلاش کرنے میں نکل جاتے ہیں. باضابطہ اپنی اولاد کو لوگوں نے بکاؤ سامان سمجھا ہوا ہے. اس طریقے سے ریٹ طے ہوتے ہیں، ریٹ بھاؤ طے ہوتے ہیں ان کے. اور اسلامی شریعت میں لڑکی والوں سے اس طریقے سے پیسے لینا یہ ظلم کا پیسہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اور میں نے دیکھا ہوں اس طریقے سے لڑکی والوں پر ظلم کر کے جو لوگ پیسے لیتے ہیں
اور ان پیسوں پہ بعد میں عیاشیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے زندگیوں میں برکت نہیں دیتا. کسی کو کینسر کی بیماری ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، کسی کو ہارٹ اٹیک آتے ہوئے دیکھا، کسی کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا، کسی کو ٹی بی سے مرتے ہوئے دیکھا، کسی کو 3 مہینے سکرات کی حالت میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا. ان لوگوں کو جنہوں نے لڑکی والوں پہ ایسا ظلم کیا تھا صرف اپنے سانڈ کی قیمت وصول کرنے کے لیے. اور لڑکی والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ اپنے بیٹی میں ایسی قابلیت پیدا کریں، دینی لائن سے بھی اور دنیاوی لائن سے بھی اس کو ہائر ایجوکیٹڈ بنائیں. کوئی ناجائز نہیں. میں ہمیشہ بولتا ہوں پردے میں رہ کر لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہے، پردے میں رہ کر لڑکی ڈی ایڈ بی ایڈ کر سکتی ہے، پردے میں رہ کر لڑکی جو چاہے وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے. ہمارے شریعت میں فرض جو چیز ہے وہ ہے پردہ. آپ کچھ بھی کرو، پردے میں رہ کر گاڑی چلا سکتی ہے عورت، پردے میں رہ کر جو 2 ویلر ہے وہ چلا سکتی ہے، بالکل ناجائز نہیں ہے. اصل شریعت کا مزاج ہے پردے کا. اور میں بتا چکا ہوں کہ میں جانتا ہوں ایک ایسی پرنسپل صاحبہ کو جو ایک کالج کے اندر پچھلے 18 سے 20 سال سے خدمت انجام دے رہی ہے، تو ان کے اسٹاف کے کسی استاد نے تو کیا، بچے نے بھی آج تک ان کی انگلی نہیں دیکھا، حالانکہ پورے کالج کی پرنسپل ہے جس میں 7 سے 8 ہزار بچے پڑھتے ہیں. تو پردے میں رہ کر انہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کیا، ڈگری بھی لی، آج جاب بھی کر رہی ہے بالکل حلال طریقے سے. اور ماشاءاللہ وہ آئیڈیل نمونہ بنی ہوئی ہے ان ماں بہنوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو 10ویں پاس کرنے کے بعد میں ایسا سمجھتی ہے کہ جیسے اس نے یو پی ایس سی کا ایگزام پاس کر دیا، یا 12ویں پاس کرنے کے بعد تو تیسرے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور گریجویٹ یا اس سے اوپر کی تعلیم ہو گئی تو پتہ نہیں، اس کو لگتا میں 7ویں آسمان کے اوپر ہوں، کیا معلوم. تو ایسے جو ہماری لڑکیاں ہیں دنیاوی تعلیم سے جو 2-4 ڈگریاں لے کر ہوا میں اڑنے لگتی ہے، اور کوئی اپنے آپ کو ہالی ووڈ کی اسٹار، کوئی میڈونا، کوئی اینجلینا جولی سمجھ کے ان کے جیسے فیشن اختیار کرنے لگ جاتی ہے. ہماری یہ بہن نمونہ ہے ان کے لیے. ہائر ایجوکیشن پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے بعد، ایک کالج کی پرنسپل ہونے کے بعد میں بھی شریعت کے مزاج کے مطابق ہاتھ کی انگلی بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو ماں باپ سے میں یہ کہوں گا، لڑکی والوں سے، کہ ایسے بھیکاری جو آپ کے گھر پہ آئے اور آتے ہی یہ کہے نہیں نہیں ہم تو بہت دیندار ہے بھائی، دنیا سے ہمارا کیا لینا دینا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر کیسا ہے آج کے زمانے میں مارکیٹ میں یہ ماحول چل رہا ہے کہ دیکھو لڑکے کو آپ اپنی خوشی سے، نہیں ہم نے مانگے کیا تم کو، ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہونا بھلا کیا ہمارے کو. ہاں جو تم کو دینے کا، اب داماد مطلب تمہارے لیے اولاد کے جیسا ہو گیا. داماد بولے تو کیا، بیٹا ہی ہوا نا وہ. تو تمہارے بیٹے کو تمہاری خوشی سے اگر کپڑے بنانا چاہتے ہیں، ڈریس بنانا چاہتے ہیں، ہاں تم دے سکتے. یہ میں نے خود ایک مجلس میں سنا، اور جو صاحب اس طرح کی بھڑوا گیری اور دلالی کر رہے تھے، حضرت کی داڑھی ڈھیری تک لگ رہی تھی. اور خاص طور پہ مجھے تو لگتا دلالی کے واسطے اس کو کھلا پلا کے گاؤں سے اسپیشل بیچ میں سمجھوتا کرنے کے لیے لایا گیا تھا. میں بھی اس مجلس کے اندر تھا. اور جناب جو ہے دونوں طرف کے بھاوتا، انہوں نے شروعات ہی یہاں سے کی. بولے نہیں کچھ نہیں ہونا. پھر لڑکی والوں نے بولے ٹھیک ہے، ہم ہماری طرف سے دکان پہ لے جا کے کپڑا، نہیں دکان کا زمانہ رہا. آج کل کے چھوکروں کو دوستوں کے حساب سے، فرینڈس کے حساب سے خود خریدنا پڑتا. جو دینے کا دے دو، 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیے کیا دینے کا. تو ارے میں نے بولا چیچا اکیلے دولہے کو کپڑے بنا رہے کیا، پورے گاؤں کے واسطے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ رہے. ارے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیے ہمارے پورے محلے کو، میں بولا 25,000 کا کپڑا پور جاتا ہوں گا. 1 لاکھ 1.5 لاکھ بولنے سے پہلے سوچنا تو تھا سامنے والوں کی حیثیت بھی ہے کیا نہیں ہے اتنے پیسے دینے کی. مولانا ان کو کہاں سے لائے بولے. تو ہمارے وہ جو دوست تھے لڑکی والے، انہوں نے بولے ہمارے امام صاحب ہیں، ہاں ان کو بولو خاموش بیٹھے، بڑوں کے بیچ میں بولنا نہیں بول کے. ہم لوگ کر رہے نا بات. اس کے بعد میں نے ہمارے وہ جو دوست تھے ان سے میں نے کہا یہ حضرت کی عمر کا میں لحاظ کر رہا ہوں،
ورنہ اللہ کی قسم جوتے سے یہیں سے ان کو سالوں کو جھوڑپ کے نکالتا تھا، اس سے پہلے کہ یہ آگے اور کچھ مانگنی کرے اور سانڈ کے جیسی بھاوتاؤ کرے، ان کو سیدھا ہکالو یہاں سے۔ ماشاءاللہ ہمارے وہ دوست بھی دیندار تھے، انہوں نے بولے ہمارا تمہارا جمنے والا نہیں ہے، ہم کو دنیا دار اور ایسے بھیک مانگنے والے لوگ نہیں چاہیے، آپ لوگ آئے کھائے پیے ہمارے گھر پہ، ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ روانہ ہو جاؤ۔ تو یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے کہ جو بھکاری ان کے گھر پہ بیٹھ کر اس طرح سے ڈیمانڈ کرے، فوراً اسی وقت میں ان کو وہیں سے روانگی کے آداب، جو اپنے بیٹوں کو ایسے سانڈ کے جیسا، بازار میں بچڑوں کے جیسا، گوروں کے جیسا، بوکڑ کے جیسا بیچ رہے ہیں، ان کی کیا گارنٹی ہے کل آپ کی بیٹی لے جا کر اس کے پورے جہیز کو، اس کے پہرے زیورات کو بیچ کے کھا جائے اور اس پہ کیسا کیسا ظلم کرے، کیونکہ ان کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہی شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے لیے محترم بزرگوں، اب کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مہر کے بارے میں کیسے سستی ہوتی ہے، تو یہ باتیں یاد رکھو میری، کہ لڑکی والوں سے 1 روپیہ بھی مانگنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اور لڑکی والوں کا بھی ایسے لوگوں کو اپنی بیٹی دینا جو بھیک پہلے سے ہی مانگ رہے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ غلط ہے۔ اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔